آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ مہربان نے ہمارے لیے سب سے آخری پیغمبر کا انتخاب کیا اور ہمیں ان کا امتی بنایا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ آپ نے جنت میں جانے کے لیے بڑے آسان وظائف بھی بتائے ہیں، اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جنت میں جانا بڑا آسان ہے۔ قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں جانا آسان ہے، آسانی سے چلے جاؤ گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تو جنت میں جانے کے لیے بڑے کام کرنا پڑتے ہیں، تو اس میں آسان کام بھی بتائے ہیں۔ انسان آسان کاموں کے ذریعے بھی جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف وظائف بتائے ہیں، آج کی اس نشست میں ان میں سے ایک وظیفہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اوس بن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا استغفار اور اعلیٰ درجے کا استغفار یہ ہے۔ استغفار کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ سے کہنا کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ فرمایا جتنی بھی دعائیں استغفار کی اللہ نے بتائی ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی یہ دعا ہے۔ یہ تمام دعاؤں کی سردار دعا ہے، سید سردار کو کہتے ہیں۔ بندہ یہ الفاظ کہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے، میرا مالک ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، یا اللہ تیرے ساتھ جو میرا معاہدہ ہوا ہے اور وعدہ ہوا ہے نا، میں حسب استطاعت، طاقت کے مطابق میں اس عہد اور وعدے پر کاربند ہوں۔ بندے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے؟ بندگی اور غلامی کا وعدہ ہے۔ جب ہم اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتے ہیں، کوئی شخص اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مثلا توحید کا کلمہ پڑھتا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو اللہ سے ایک عہد ہو گیا ہے، بندگی کا، اطاعت کا، غلامی کا، کہ یا اللہ میں تیرا غلام ہوں، اب تو میرا مالک ہے۔ جب مالک منڈی سے جانور خریدتا ہے، اس کے گلے میں رسی ڈال کے گھر لا کے باندھ دیتا ہے، اور جب موقع آتا ہے پھر اس کو ذبح بھی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ مالک ہے، وہ پیسے دیے ہیں۔ یا اللہ تو میرا مالک ہے، انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے وجود بخشا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، یا اللہ تیرے ساتھ جو غلامی کا، عبدیت کا، بندگی کا وعدہ ہوا ہے نا، میں کوشش کر کے اس پر پابندی کر رہا ہوں، اس پر پہرا دے رہا ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، یا اللہ میں نے جتنے بھی غلط کام کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، میں ان کی برائی اور شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کیونکہ انسان، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، انسان بظاہر کام اچھا کرتا ہے، نیک کرتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے شیطان نیکی کے اندر سے بھی راستہ نکال لیتا ہے اپنا۔ انسان نیک عمل کرتا ہے، جب شروع کرتا ہے تو اخلاص ہوتا ہے، لیکن کام جب لوگوں میں مقبول ہونے لگتا ہے، لوگوں کو اچھا نظر آتا ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں، تو انسان کے دل میں تعریفیں سننے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ کام اچھا کیا ہے، مثلا خیرات کی ہے اس نے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس نے لوگوں میں اللہ کی رضا کے لیے راشن بانٹا ہے،
سب لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑے ماشاءاللہ جی، میاں صاحب، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، فلاں صاحب، ملک صاحب، رانا صاحب، بڑا، تو وہ سن کے آہستہ آہستہ تو دل میں شیطان خواہش پیدا کر دیتا ہے کہ ذرا اور زیادہ کرو یار، لوگ تعریفیں بہت کرتے ہیں، لوگ خوش بڑے ہوتے ہیں، لوگ دعائیں بڑی دیتے ہیں، شیطان اپنا راستہ نکال لیتا ہے۔ تو جو برائی ہے وہ تو ہے ہی برائی، جو گناہ ہے وہ تو ہے ہی گناہ۔ کئی دفعہ شیطان انسان پر اس کی نیکیوں میں سے بھی گناہوں کے راستے نکال دیتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اعوذ بک من شر ما صنعت، یا اللہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی برائی سے، یا اللہ جو بھی میں نے برا کام کیا ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، یا اللہ میں تیری ساری نعمتوں اور تیرے سارے احسانات کا اعتراف کرتا ہوں۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ دو اعتراف ہیں نعمتوں کا۔ اچھا، نعمتوں کے مقابلے میں تو شکر گزاری ہونی چاہیے نا۔ بندہ اعتراف کرتا ہے یا اللہ نعمتوں کے مقابلے میں شکر گزاری بھی نہیں ہو رہی، غلطیاں ہی ہو رہی ہیں، میں تیری نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، اپنے گناہوں اور اپنی تقصیروں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ دو اعتراف ہیں کہ احسانات کتنے زیادہ ہیں اور ادھر تقصیریں کتنی زیادہ ہیں، یا اللہ میں دونوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ فاغفر لی، لہذا میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ فاغفر لی، یہ ہے ساری تعریفیں کر کے، یہ ہے۔ آپ دیکھیں اس میں توحید ربوبیت کا بھی اقرار ہے اس دعا کے اندر، اللہ کے رب ہونے کا، کہ رب ہے تو نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے الہ ہونے کا بھی اعتراف ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ ہی نہیں ہے، میں تیری بندگی اور غلامی کے عہد پر پورا اترنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، اپنی بندگی کا، غلامی کا، اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی عبودیت کا بھی اعتراف اور اقرار ہو رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کا بھی اعتراف ہے، اپنی تقصیروں کا بھی اعتراف ہے۔ یعنی آپ غور کریں کیسی عظیم الشان دعا ہے۔ سب سے آخر میں کیا ہے؟ فاغفر لی، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، حقیقت یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں معاف کرتا۔ جو اس کے پاس ریکارڈ ہے اللہ کے ہاں، جب تک اللہ تعالیٰ وہاں معافی کا قلم نہیں پھیرے گا تو کہیں سے گناہوں کی معافی نہیں مل سکتی۔ جو ماسٹر کمپیوٹر ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اصل ریکارڈ انسان کا، وہاں معافی کا قلم پھر گیا تو انسان کو معافی ملے گی۔ یہی اعتراف ہے کہ تیرے سوا تو کوئی معافی نہیں کر سکتا۔ یہی اعتراف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کے اندر بھی ہے، اس دعا کے اندر بھی ہے جو نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا تو یا اللہ کوئی گناہ ہی نہیں معاف کر سکتا۔ کوئی معاف کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اور آج بھی ہمیشہ اس اعتراف کی ضرورت ہوتی ہے، اور شاید آج اس اعتراف کی ضرورت کچھ بڑھ گئی ہے۔ یہ جو کرونا وائرس اور اس طرح کی کچھ خدشات مزید اور خطرات جس نے پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور دنیا بھر کو اپنے شکنجے کے اندر کس لیا ہے، جس طرح سرطان ہے نا اپنے شکار کو ہر طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور وہ چھوڑتا نہیں ہے، آج اس سرطان، خدشات کے اس سرطان نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کے سامنے اس اقرار اور اعتراف کے علاوہ۔ کون سا؟ لا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں معاف کر سکتا، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمیں اس دلدل سے نکال سکتا ہو، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمیں امید کے ساحل اور کنارے پہ پہنچا سکتا ہو۔ ہماری کشتی اعلیٰ بھنور میں پھنسی رہے گی، طوفان کے اندر گری رہے گی، اگر تو اس کو امید کے کنارے اور ساحل پر نہیں لگائے گا تو لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو آخر میں یہی ہے، فاغفر لی، سید الاستغفار، فاغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے سوا تو کوئی گناہ معاف کرتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ سید الاستغفار ہے، سب سے بڑا استغفار۔ اور فائدہ کیا ہے اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت پورے یقین دل کے، قلب کے ساتھ، دل کے یقین اور حاضری کے ساتھ، دماغ کی حاضری کے ساتھ یہ کلمہ صبح پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔
اندازہ کریں ذرا، سودا کتنا سستا معلوم ہوتا ہے اس حوالے سے۔ شرط کیا ہے پڑھنے کے لیے؟ دل کا یقین ہو، جو کچھ کہہ رہا ہے نا زبان سے وہ دل اور دماغ کے اندر بھی وہی ہو، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے رومے رومے کے اندر یہ اقرار و اعتراف رچ بس جائے، موقناً من قلبہ کے الفاظ کے دل کے یقین سے کہے۔ اس سے مجھے تو یہ معنی محسوس ہو رہے ہیں کہ جسم کا رواں رواں اس اقرار اور اعتراف میں انسان کے ساتھ شامل ہو جائے، صرف زبان نہ بول رہی ہو بلکہ جسم کی رگ رگ اور ریشے پورے، ہڈیاں اور ان کا گودا تک بول رہا ہو، اس کے ساتھ انسان کا ہم زبان اور ہم آواز ہو جائے۔ پھر فرمایا اسی طرح جو بندہ شام کے وقت یہ کلمہ پڑھ لے، شام کو، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے رات کے کسی حصے میں فوت ہو جائے، اللہ کے پاس چلا جائے، وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ یہ وظیفہ یاد کر لیں، ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیں اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ آج سے شروع میرے ساتھ پڑھ لیں، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، جن کو یاد ہے ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے، پورے اہتمام سے پڑھا کریں، پورے یقین کے ساتھ پڑھا کریں، اور جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں۔ پیارے رسول کی پیاری دعائیں، یہ کتاب لے لیں، یا حسن المسلم لے لیں، یا اور اس کے علاوہ کتابیں ہیں، صبح و شام ذکر اللہ کے ساتھ کسی مسنون دعاؤں کی کتاب سے یہ سید الاستغفار یاد کر لیں، اور یہ تحفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پوری امت کے لیے۔ آج یہ تحفہ اپنے ساتھ لے کے جائیے گھروں کو۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اب اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت۔ جن عزیزوں کو یہ دعا یہ وظیفہ یاد نہیں، ان سے میری التماس ہے کوشش کریں آج کے دن میں ہی یہ یاد ہو جائے۔ آپ پڑھ لیے ہے، پھر شام کو بھی انشاءاللہ پڑھنا ہے، اور اس میں تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھنا ہے یا کتنی دفعہ۔ جب آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ آپ کا جی چاہے گا کہ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تعداد کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، جتنی کثرت سے پڑھ لیں گے اتنا ہی انسان کے لیے اجر اور اس کے نتائج فوائد ثمرات جنت کے حصول کے حوالے سے انشاءاللہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں اہل جنت میں شامل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔